بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین کرام آج آپ کے سامنے کیونکہ ایام سیدہ ہیں، ایام اذاں ہیں، ان کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ کیا انبیاء وارث ہوئے؟ کیا انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ وارث ہوئے؟ تو یہاں پر قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے، اور ان کی یہاں پر جو بھی حوالے ہوں گے وہ قرآن اور اہل سنت والجماعت کی کتب سے ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی حوالے نہیں ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اچھا، یہ وراثت مال کی تھی، نبوت کی نہیں۔ نبی بچپنے میں بھی نبی ہوتا ہے، جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہ جھولے میں نبوت لے کر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تو پہلے ہی سے تھے، وراثت مال باپ سے ملی۔ اب یہاں پر جو ہے عبد بن حمید ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے جو ہے قتادہ سے اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے، جو تفسیر در منصور السیوطی کی جلد نمبر 5 میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 296 ہے جو میرے پاس ہے، بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ تفسیر کیا لکھی ہے؟ تفسیر اہل سنت کتاب تفسیر در منصور میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نبی اللہ کی نبوت، آپ کے ملک اور آپ کے علم کے وارث بنے، یعنی کہ نبوت کے بھی وارث بنے، آپ کی ملک یعنی جائیداد جو بھی تھی اس کے بھی وراثت ان کو ملی، اور آپ کے علم کے بھی وارث بنے۔ تفسیر در منصور السیوطی جلد 5 میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھ کو اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے ڈر ہے، تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اے رب اس وارث کو پسندیدہ بنانا۔ قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6۔ اب جناب زکریا علیہ السلام کا یہ خوف وراثت نبوت میں نہیں تھا، اس لیے کہ نبوت کو چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی نبوت کے چھینے جانے کا کسی سے اندیشہ ہو سکتا تھا۔ ہاں، مال چھینا جا سکتا تھا، اس لیے یہ دعا مال دنیا کے لیے تھی۔ اب یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں نا، یہ مسلم شریف شرح 9 جلد 5 میں موجود ہے، جو 9 نے شرح کی ہے نا مسلم شریف کی، اس میں یہ موجود ہے الفاظ کہ یہ جو آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6، جو جناب زکریا نے جو دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اس وارث کو پسندیدہ بنانا۔ تو اب یہ کیا لکھتے ہیں مسلم شریف میں شرح 9 میں جلد 5 میں کہ جناب زکریا علیہ السلام کا یہ خوف وراثت نبوت میں نہیں تھا، اس لیے کہ نبوت کوئی چھین نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی نبوت کے چھینے جانے کا کسی سے اندیشہ ہو سکتا تھا۔ ہاں، مال چھینا جا سکتا تھا، اس لیے یہ مال، یہ دعا جو تھی سورہ مریم کی آیت 5 اور 6 میں جو جناب زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ دعا مال دنیا کے لیے تھی۔ مسلم شریف شرح 9 میں یہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ کسی کو وارث بناتا ہے، جو کچھ چھوڑ دے صدقہ ہے۔ اس کے جواب میں جو ہے نا یہ آپ کو میں یہ جو کہا گیا تھا نا، بی بی کو جب بی بی فدق مانگنے گئی تھی دربار میں، تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے سنائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ کسی کو وارث بناتا ہے، جو کچھ چھوڑ دے صدقہ ہے اس کے۔ اب یہ قرآن کی آیات بھی چھوڑ دی گئیں اپنی طرف سے۔ یہ حدیث، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث ہی نہیں ہے، پہلی بات تو۔ اچھا، جب سلیمان جو ہے داؤد کے وارث ہوئے سورہ نمل میں، اور زکریا علیہ السلام اپنے وارث کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو تب یہ تو حدیث سراسر قرآن سے ہی ٹکرا رہی ہے۔ خیر، چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث ہوئے یا نہیں ہوئے۔
یہ جو انہوں نے حدیث سنائی تھی بی بی کو. اب سیرت النبی جو ہے جو شبلی نعمانی نے لکھی ہے، اس کی جلد اول صفحہ 170 پر کیا لکھا ہے؟ اس پر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث ہوئے اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مال، اونٹوں، بکریوں اور کنیز ام ایمن کے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی، جلد اول صفحہ 170. ٹھیک ہے جی، یہ وہاں پر موجود ہے، یہ لکھی ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث ہوئے اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مال، اونٹوں، بکریوں اور کنیز ام ایمن کے. اب اگلی دیکھیں جی، المعارف ابن قتیبہ دینوری صفحہ 130 اور مروج الذہب المسعودی کی جلد نمبر 2 صفحہ 218 پر ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ پدری سے میراث میں ملی تھیں، وراثت میں ملی تھیں. اچھا آگے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بطور وراثت خلفاء کو ملی. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحہ 82. کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک وراثت بطور وراثت خلفاء کو ملی. اچھا، چادر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں خلفاء لے سکتے ہیں، لیکن بی بی کو جو فدق ہبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، وہ وراثت اس وقت نبی کی وراثت نہیں ہوتی. اس وقت نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتا، مگر جب چادر مبارک ہو تو خلفاء کے لیے وہ وراثت ہو جاتی ہے. یہ تاریخ خلفاء جلال الدین سیوطی کی، اس سے میں پڑھ رہا ہوں صفحہ 82 سے، جو میرے پاس جلد ہے. اب چہارم حدیث جو سند ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم سے فرمایا، میری بیٹی میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو. ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث درست ہوتی کہ جی نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو؟ ہیں، یہ مسلم شریف کی جلد اول میں صفحہ 347 پر لکھی ہوئی ہے یہ حدیث. کیا کہتے ہیں نبی اکرم؟ یہ مسلم تمام حوالے اہل سنت والجماعت کی مستند کتب سے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم سے فرمایا، کیا فرمایا کہ میری بیٹی میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو مجھ سے. ٹھیک ہے، اب یہ اگر حدیث جو ہے لا نورس درست ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہی نہ کہ میری بیٹی میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو، بلکہ الفاظ یہ ہوتے کہ میرا مال تو صدقہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کہتے پھر مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ میں جلد اول صفحہ 347 سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، میری بیٹی میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو. پھر اسی بیٹی کو دربار میں حدیث سنا دی گئی کہ نبی تو صدقہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ تو وراثت چھوڑ کے ہی نہیں جاتے. جناب عبداللہ علیہ السلام نے 5 اونٹ اور بکریاں، اگلی جو میں سند پیش کر رہا ہوں یہ سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ 60 سے، جناب عبداللہ علیہ السلام نے 5 اونٹ اور بکریاں وراثت میں چھوڑی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے اس مال کے وارث ہوئے. پیغمبر اگر وارث نہیں ہوتا، نہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ سیرت حلبیہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام نے 5 اونٹ اور بکریاں وراثت میں چھوڑی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال کے وارث ہوئے. ٹھیک ہے، اب اگلی سند سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 366، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصور نامی ایک تلوار تھی جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی. ٹھیک ہے جی، ہو گیا وراثت کا کہ نبی کی وراثت، نبی کی وراثت کے حوالے سے قرآن کی 2 آیات سورہ نمل آیت نمبر 16 اور سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 آپ کی تفاسیر کے حوالے سے پیش کر دیں کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے. نبی اپنی ورثہ کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں کہ وارث عطا کر مال دنیا کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وراثت میں اپنے والد محترم جناب عبداللہ علیہ السلام سے
مال لیا اور اس کے بعد بی بی کو کہا کہ جو مال چاہتی ہو میرے مال میں سے وہ لے لو. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اسناد. اس کے علاوہ اب دیگر انبیاء بھی وارث ہوئے ہیں. یہ تفسیر در مسور کی بھی میں نے آپ کو سامنے وہ کر دی آیت. اور پھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 19 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور میراث کا مال سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو. میراث کا مال سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو. اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت ہے جو کسی کی میراث کھائے، وہ خواہ عام انسان ہو یا مولوی مفتی ہو یا صحابی و تابعی ہو، سب کے لیے یہ یکساں حکم ہے. سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اور میراث کا مال سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو. یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 19. ٹھیک ہے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث نہ ہوتے تو پھر اپنے والد کی زمین و جائیداد، مکان، اونٹ، بکریوں، تلوار اور کنیزوں میں ایمن کے وارث کیسے ہوتے؟ کیوں ہوئے پھر؟ آپ کی کتب کے حوالے سے موجود سے. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کیوں کی؟ شادی کا مقصد تو حصول اولاد ہے، اور اولاد ہی میراث پاتی ہے نا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں ہے تو وہ کہاں رہیں گی، کیا کھائیں گی؟ اب جو ہے نا، یہاں پر ایک بڑی ایک سوچنے والی بات ہے اور غور طلب بات ہے. خلفاء نبی کی چادر میراث میں لے رہے ہیں، وہ وراثت میں لے رہے ہیں، ان کو کوئی وہ اس وقت یہ حدیث نہیں یاد آتی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو 2 ازواج ہیں، جو 2 خلیفوں کی بیٹیاں ہیں، ان کی گزر بسر بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ان کو حدیث لا نورث کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں وراثت بھی مل جاتی ہے، اور اسی حق کے وراثت کے تحت ان کے باپ بھی وہاں دفن ہو جاتے ہیں. مگر ان کے علاوہ جو ہے نا، بی بی جو ہے نا، بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا، جب وہ فدق مانگیں اپنا جو انہیں ہبہ کیا تھا رسول اللہ نے، اور فدق بی بی کے قبضے میں تھا، اس وقت یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جھوٹی حدیث گھڑی جاتی ہے کہ نبیوں کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی، وہ تو وراثت رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو کوئی وراثت نہیں ہوتی. لیکن چادر نبی کی ہو تو وہ وراثت میں خلفاء کے پاس آ جاتی ہے. نبی کی جو 2 بیویاں ہیں، وہ جو 2 خلفاء کی بیٹیاں، ان کو وہ نبی کے حجرے بھی وراثت میں مل جاتے ہیں، اور اسی حق کے وراثت کے تحت ان کے جو باپ ہیں خلفاء، وہ ان میں دفن بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوڑتے ہیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے جب فدق کا معاملہ آتا ہے. تو یہ مومنین کرام آپ کے سامنے میں نے احادیث پیش کی ہیں اور آیات قرآنی پیش کی ہیں، اور ان تمام آیات قرآنی کا جو تفسیر ہے وہ میں نے اہل سنت معتبر تفسیر سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور یہ جو وراثت، نبیوں کی وراثت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت کی کتاب سے کی ہے کہ نبی وارث ہوئے اپنے والد کی جائیداد کے اور تمام کے. تو اور اس کے بعد بی بی کو فرمایا کہ بھئی آپ کو جو مال چاہیے مجھ سے وہ لے لیں. یہ بھی اہل سنت کی جماعت سے. اور نبی کی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 جو ازواج ہیں، ان کو حجرے بھی وراثت میں مل گئے، اور اسی حق کے وراثت کے تحت خلفاء بھی وہاں دفن ہو گئے اسی حجرے میں، ان کے جو باپ تھے. اور مگر بی بی کا فدق، جب بی بی کو جو ہبہ کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، ذوالقربہ کی آیت کے مطابق، وہ جو ہبہ کیا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی آپ کی کتب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا کر، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر وہ فدق ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تمام جو گفتگو ہے نا، یہ آپ کے سوچ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ جو بی بی اس دنیا سے روتی چلی گئیں اپنے بابا کے بعد، ان پر کیا مظالم ہوئے. آج کے جو ایام ہیں، ان کی شہادت کے ایام ہیں. خدا را اس بات پر سوچیں اور حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تھی، نبیوں نے اپنی وراثت کے لیے دعا بھی کی، مال دنیا ان کی وراثت، ان کے لیے دعا کی. تمام یہ حدیث، تمام یہ تفاسیر، تمام یہ آیات قرآنی، اور اللہ لعنت کر رہا ہے ان پہ جو میراث ہڑپ کر جائیں. تو یہ کوئی اللہ نے کوئی وہ تو نہیں لگایا کہ بھئی یہاں پہ یہ وراثت فلاں کے لیے ہے تو فلاں کے لیے نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وراثت ہڑپ کرنے والے پر تو اللہ سخت نالاں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف ان کے لیے ہے جو حق اور جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو کج بیسی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کبھی نہیں ہے، نہ ہی وہ سمجھیں گے، نہ ان کے لیے جو ہے نا حدیث کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ جائیں یا اللہ خود آ جائے پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی نسلوں نے یہ خون میں ان کے بھیجا ہے یہ کہ بھئی وہ بی بی کے حق کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی تعویل ڈھونڈیں گے کہ بی بی کے حق کو وہ غلط کہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ مومن کرام اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد۔